देखिए, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मनफी चीज़ें जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा हमारे प्यारे पाकिस्तान में हो गई। वक्त आ गया है कि उन मनफी चीज़ों को हम तर्क करें, मुस्बत चीज़ों को, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के ऊपर फोकस करें। खान साहब का मकसद है, खान साहब का इक़्तिदार, वो जब तक उनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। मैं समझता हूँ इस तरह किसी एक बंदे की धौंस से, किसी एक बंदे के बार बार ब्लैकमेल करने से स्टेट को उसके सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। इलेक्शन जो है, जो आइनी तरीक़ेकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया हुआ उसूल है, उसके हिसाब से होना चाहिए। और उसके हिसाब से तभी हो सकते हैं जब असम्बली की मियाद मुकम्मल हो जाए या वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर मुमलिकत को ये एडवाइस दें कि आप असम्बलियों को तहलील कर दें। इमरान खान साहब की ईमा पे, इमरान खान साहब के कहने पर असम्बलियाँ तहलील नहीं की जा सकती। जो दूसरी बात आपने पेट्रोलियम मसनूआत की, देखिए मैं इसकी आपको मिसाल ये दूंगा कि आपको नज़र आ रहा है कि सामने खाई है, अगर आप गाड़ी इसी तरीके से चलाते रहे खाई में गाड़ी चले जाएगी। तो तरीका क्या है ड्राइवर का? क्या ड्राइवर गाड़ी को खाई में धकेल दे, या दूसरा रास्ता जो शायद थोड़ा मुश्किल है, जो शायद किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है, उसमें आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको शायद तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन आप अपनी गाड़ी को भी महफूज रख पाएंगे और अपनी गाड़ी में बैठे हुए लोगों को भी महफूज रख पाएंगे। तो जो जिम्मेदार ड्राइवर होगा वो फैसला वो करेगा जो कि गाड़ी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और गाड़ी में बैठे हुए लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। यही मिसाल अब मैं पाकिस्तान पर देना चाहूँगा। पाकिस्तान का ड्राइवर है पाकिस्तान की हुकूमत, बस है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के शहरी बस में बैठे हुए जो मुसाफिर हैं वो हैं। तो मैं समझता हूँ जो फैसला किया वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए, लेकिन जो पिछले 4 साल के करतूत थे वो ऐसे करतूत थे कि करना नागुज़ीर हो गया था, इसलिए किया गया है। लेकिन इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सके, पाकिस्तान जो मुआशी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा था उस तनज़्ज़ुली को रोका जा सके, और पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी इकॉनमी को रिवाइव करके एक बार आप रिवाइवल मोड में वापस आ जाएं, आप शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे। आपने कहा कि खाई से बचने के लिए मुश्किल रास्ता अख्तियार किया जाए, लेकिन महंगाई पहले ही इतनी है, लोग फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, लोगों को तो हर तरफ खाई नजर आ रही है, कहाँ जाएंगे? तो मैं इसका, श्रीलंका आपके सामने है, अगर डिफ़ॉल्ट अल्लाह ना करे हो जाता है तो क्या शहरी के लिए आसानी होगी? मेरा बुनियादी सवाल है कि एक तरफ आपको ख़तरा नज़र आ रहा है जो शायद महीने बाद आना शुरू हो जाए अगर आपने अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं किया, और दूसरा ये कि थोड़ी सी दिक्कत अभी आ सकती है। तो मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी इसी चीज़ की है कि जो थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी मुश्किल है, उसको आज फेस कर ले, ताकि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानिया या कोई बड़ी मुसीबत हमारे प्यारे पाकिस्तान पर ना आए। तो मैं समझता हूँ इसलिए ये फ़ैसला किया गया है, एक ज़िम्मेदार फ़ैसला है, सोच समझ कर फ़ैसला किया गया है, और इंशाअल्लाह एक बार इकॉनमी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया गया, हम रिवाइवल मोड में आ जाएं, हम तमाम वो चीज़ें कर पाएंगे जिसका एक आम आदमी को फ़ायदा होता है। दूसरी बात, मैं आप मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल समझाया है कि जो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई थी, ये तो अक्रॉस द बोर्ड 22 करोड़ आवाम को मिल रही थी, यानी कि जो अमीर आदमी है, जो अशराफिया है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है, उसको भी मिल रही थी। तो वो तो डिज़र्व नहीं करता जितना एक गरीब आदमी डिज़र्व करता है। तो क्यों ना सब्सिडी जो दी जाए, रिलीफ जो दिया जाए, वो फोकस्ड हो, वो टारगेटेड हो, कि वो तबका जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर है महंगाई से, या सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा इन चीज़ों से, उसको रिलीफ दी जाए। तो मैं समझता हूँ किसी अमीर आदमी को रिलीफ देना कोई बड़ी बात नहीं, असल तो फ़ायदा तब होगा जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी गरीब आबादी है उसको रिलीफ दी जा सके, और इंशाअल्लाह ये जो हुकूमत है ये उस रिलीफ की तरफ जाएगी। ये जो रिलीफ अशराफिया को मिल रही थी ये तो पहले ही विड्रॉ हो जानी चाहिए थी। थैंक यू। देखिए, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जो बल्दियाती क़ानून के हवाले से कुछ डायरेक्शन सिंध हुकूमत को देता है। सिंध हुकूमत ने फ़ैसला ये किया कि हम पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करें, यानी कि सूबाई सिंध में जितनी सियासी जमातें जो असेंबली में मौजूद हैं उनको साथ बिठाएं और एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम तरतीब दें जो कि जिसमें तनकीद कम से कम हो और हम लोग पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करके कंसेंसस बिल्ड कर सकें। इस हवाले से वो कमेटी स्टेज पर आया है। कमेटी में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है, और उसमें पीपल्स पार्टी के अलावा अपोजिशन की PTI भी है, GDA भी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है। और इन तीनों अपोजिशन की जमातों ने कहा
کہ جب تک آپ نئی ترامیم نہیں کرتے، جب تک آپ نیا بلدیاتی نظام انٹروڈیوس نہیں کرتے، یہ الیکشن جو ہے یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی اور الیکشن کو مؤخر کیا جائے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ الیکشن کو مؤخر کرنے کا فیصلہ حکومت نہیں کر سکتی ہے، یہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں عدالت سے اب رجوع کرنا پڑے گا۔ عدالت میں وہ کیس لگا ہوا ہے، تو ہمارا جو وکیل ہے وہ عدالت کو کنوے کرے گا کہ جو سندھ کی عوام کے منتخب نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان کا یہ مشورہ ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ جب تک نئی قانون سازی نہیں ہوتی، جب تک یہ جو قانونی سکون ہمارے قانون میں موجود ہیں، جب تک ہم درست بلدیاتی نظام کا فیصلہ نہیں کرتے، تب تک اس پروسیس کو روک دیا جائے۔ تو عدالت کو یہ کنوے کیا جائے گا۔ اگر عدالت اس بات سے اتفاق کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر الیکشن رک جائے گا، اگر اتفاق نہیں کرتی تو پھر الیکشن ایز پر شیڈیول ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنے اعتراضات اپوزیشن جماعتوں کے ہیں اس قانون کے اوپر، تو بعد میں اگر اس کو ایڈریس کیے بغیر آپ الیکشن کرائیں گے تو پھر پروٹیسٹ وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ پہلے ان جو خرابیوں کو نشاندہی کی جا رہی ہے، اگر اس کو کسی طریقے سے پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کر کے ان معاملات کو حل کر لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں جو اوور آل بلدیاتی نظام ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو پائے گا اور جو قانون ہے وہ زیادہ بہتر بن پائے گا۔ بہت شکریہ۔ دقت آئی اس کے رولز بنانے میں، سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے، کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی نے تنقید کی کہ یہ قانون غلط ہے، اس پہ کنسنسس بلڈ کرنے میں جیسا تیسا کر کے حکومت نے لیڈ کیا اس انیشیٹو کو، سول سوسائٹی نے سپورٹ کیا اور ہم اس کا لا بنا پائے، اس کے رولز بنا پائے، اس کی انیکٹمنٹ ہو گئی۔ جب انیکٹمنٹ ہو گئی تو انفورس کرنے میں دقت آئی، اس میں حکومت نے اپنا کردار ادا کیا، میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، سول سوسائٹی نے اپنا کردار ادا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صوبہ سندھ کے اندر بائی اینڈ لارج آپ اس ایشو کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو پائے، بائی اینڈ لارج۔ لیکن ایک لکونہ تھا جس کو ان وحشی درندوں نے مس یوز کرنے کی کوشش ہی کیا کہ جیسے ہی آپ گھوٹکی اباڑو کراس کرتے ہیں، صوبہ سندھ کا بارڈر کراس کرتے ہیں اور آپ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں شادی کی ایج 18 سال نہیں ہے، وہاں 16 سال ہے۔ یعنی کہ کراچی کی بچی ہے، حیدرآباد کی بچی ہے، دادو کی، لاڑکانہ کی، سکھر کی، گھوٹکی کی بچی ہے۔ اب ہم نے تو اپنی قانون سازی کر لی، ہم نے اپنے افسران کو سینسٹائز کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا، اب راستہ کیسے نکالیں، بچی تو ہمیں شادی کرنی ہے ایسے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم بارڈر کراس کریں، پنجاب میں داخل ہو جائیں، اسلام آباد میں داخل ہو جائیں اور وہاں پہ نکاح کرا سکیں۔ اس لیے اس لا کی جو ایفیکیسی ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی ہے۔ میڈیا کے دوست جب اس کے اوپر کوئی رپورٹ کرتے ہیں، تنقید ہمارے اوپر ہو جاتی ہے، رائٹ۔ لیکن در حقیقت میں پنجاب کے لیے لیجسلیٹ نہیں کر سکتا ہوں، میں اسلام آباد کے لیے لیجسلیٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اگر اچھا ڈاکیومنٹ، ایک اچھا لا صوبہ سندھ سے نکلا ہے تو اس لا کو پنجاب میں بھی امپلیمنٹ کرائیں، اسلام آباد میں بھی امپلیمنٹ کرائیں، تاکہ جو وحشی درندے ہیں جو ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بہلا پسلا کے نکاح کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہمیں پنجاب اور اسلام آباد کے اندر ان چیزوں کو بائی وے آف لیجسلیٹو انٹرونشن لانا پڑے گا۔ دوسری چیز جوڈیشری کو تھوڑا سا سینسٹائز ہونا پڑے گا اس معاملے میں۔ ایک نارمل کیس جو اس کے پاس آتا ہے کسی جج صاحب کے پاس، اس میں دے کین افورڈ ٹو ٹیک ٹائم، کیونکہ وہ کسی 16 سالہ 15 سالہ 14 سالہ بچی کی کہانی نہیں ہے۔ وہ شاید کوئی جائیداد کا معاملہ ہوگا، کوئی کمرشل ٹرانزیکشن ہوگی، کوئی مرڈر ہو چکا ہوگا۔ یہاں پر سچویشن ڈفرینٹ ہے کہ ایک بچی کو غلط طریقے سے نکاح کر لیا گیا، وہ قانون کو وائلیٹ کیا گیا، اور اگر بچی نکاح میں رہتی ہے تو اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی۔ تو اگر عدالت بائی وے آف پریکٹس کہ جب تک اس بچی کی عمر کا تعین نہیں ہوتا کہ وہ 18 سال کی ہے نہیں ہے، نکاح ویلڈ ہے نہیں ہے، اگر عدالت یہ ایک فیصلہ کر لے کہ اس بچی کو سیف ہاؤس لے کے جایا جائے گا، شیلٹر ہوم لے کے جایا جائے گا، تاکہ اس بچی کا وہ شخص ریپ نہ کر پائے، کیونکہ میں اس کو ریپ کہوں گا بیکاز وہ نکاح نہیں ہے، قانون کے حساب سے کنسینٹ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کو ہم صحیح طریقے سے سینسٹائز
کر سکیں. ملیح نے 2 قوانین کی بات کی, میں 2 نہیں, میں تیسرا بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, فورس کنورژن کا, کہ لوگوں کی جہاں کمپنسیشن کا تعلق ہے گورنمنٹ ویسی کمپنسیشن دیتی ہے, لیکن آئی واز ویری ایگر ٹو اگری ود دا لا. وائی؟ بیکاز ابھی وہ ڈسکریشنری ہے. ایک ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہمارا سرکولر ایشو ہوا ہوا, اس کے تحت کمپنسیشن مل جاتی ہے, لیکن اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا, کتنے دنوں میں ملے گی, کس طریقے سے ملے گی, اس کو لیجسلیٹو فوٹنگ پر لانے کی ضرورت ہے. میرے پاس ملیح آئیں, سکھدیو آئے, یہ آرگنائزیشن آئی, مجھے اس پوائنٹ نے اٹریکٹ کیا. آئی امیڈیٹلی اگریڈ, لا ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن دی, اور انشاءاللہ ان نیکسٹ فیو ویکس جو کیبنٹ کا اجلاس ہوگا, کیبنٹ سے اس کو پاس کرائیں گے, اور بجٹ کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم اسمبلی سے بھی آپ کو پاس کروا کے دیں گے. سملرلی یہ جو مائنورٹیز کمیشن ہے, یہ میں نے لا دیکھا, اس میں میری کوئی اپنی 2-4 ریزرویشنز ہیں, اپنا کچھ پوائنٹ آف ویو ہے, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ تھوڑی سی اور ریسرچ کریں کہ کیسے ہم کچھ اور پرنسپلس کو اس میں ریکنسائل کر کے لا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ایک بار ریکنسیلیشن ہو جائے تو یو ہیو مائی ورڈ, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آپ کا ساتھ دے گی اور اس کو لا کو بنا کے دیں گے. جو تیسرا ہے فورس کنورژن کا, میں نے جتنے بھی علماء کرام سے گفتگو کی ہے اس قانون کے اوپر, ہر عالم الحمدللہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا دین اجازت دے ہی نہیں سکتا زبردستی کسی کام کی. ایبسلیوٹلی. ان کی ریزرویشن یہ ہے کہ آپ نے جو ریسٹرکشن لگائی ہے 18 سال کی عمر والی, اس کو ذرا ریکنسیڈر کیا جائے کہ اگر کوئی بچہ بچی کوئی شخص لیٹ سے 14 سال کی عمر میں آفٹر ڈیو پروسیس اپنی ول سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنا دین چینج کرنا چاہتا ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو آپ نہ روکیں. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. جو بل پاس ہوا تھا اسمبلی سے وہ یہ کہتا تھا ایبسلیوٹلی 18 سال سے کم عمر نہیں لے پائے گا. یہ ایک ایشو تھا. انفارچونیٹلی اس پہ اس طرح کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی اور یہ التوا کا شکار ہو گیا. میں آپ کی آرگنائزیشن کو, ان تمام لوگوں کو کہوں گا کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے اور اس پہ کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس طرح کے واقعات ہمارے ملک کی بدنامی کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم مل کے اس حوالے سے ہمارے جو سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, مائنورٹی رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے جو علماء کرام ہیں, ہم سب مل کر بیٹھیں. آپ حکومت کی رہنمائی فرمائیں کہ کس طریقے سے ایک ایسا متوازن بیلنسڈ لا ہم پاس کر سکیں جو کہ اس ایشو کو بھی ایڈریس کر سکیں, رائٹ, اور سسٹینبلی, تاکہ اس کی فالوئنگ ہو, اس کی ایفیکیسی ہو. اور میں سمجھتا ہوں یہی کام ہے ذمہ دار حکومتوں کا کہ جہاں ایشو نظر آئے اس ایشو کو روکنے کے لیے قانون کا راستہ اختیار کیا جائے, آئین کا راستہ اختیار کیا جائے کہ کیسے قانون سازی کر کے, لاز بنا کے, پالیسی بنا کے آپ ان کا راستہ روک سکتے ہیں. اور پھر لوگوں کو قائل کرنے کے لیے, لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, وہ میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے حکومت ہو, چاہے سوسائٹی ہو, شہری ہو, علماء کرام ہو, میڈیا ہو, ہم سب کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی نیک نامی ہو, پاکستان کا نام روشن ہو. بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم وہ نیگیٹو چیزیں ڈھونڈتے ہیں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو سکے. تو کیوں نہ ہم آج تہیہ کریں, یہ فیصلہ کریں کہ وی ول ناٹ فوکس آن دا نیگیٹیوز, وی ول فوکس آن دا پازیٹیوز, کہ کیا کیا اچھا کام ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے, ہمارے شہر میں ہو رہا ہے. اس پازیٹیو کام کو اجاگر کریں اور انٹروسپیکشن کرتے ہوئے جو خراب کام ہے اس کی تصحیح کریں, اس کی بہتری کریں. تو اس کام کو کرنے کے لیے جو مدد آپ کو پروونشل گورنمنٹ کی درکار ہے, سندھ کی ایڈمنسٹریشن کی درکار ہے, میری درکار ہے, چاہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے گورنمنٹ آفس ہولڈر یا ذاتی کیپیسٹی میں تیار ہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کروں, تاکہ مل کے ہم نہ صرف اپنے ملک کی خدمت کریں بلکہ جنرلی انسانیت کی خدمت کریں. بیکاز میں سمجھتا ہوں انسانیت ہے تو ہم سب ہیں, انسانیت جتنی زیادہ اس کو تقویت ملے گی اتنی زیادہ تقویت انشاءاللہ ہم سب کو مل پائے گی. بہت شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت منفی چیزوں کا کم ہوگا بلکہ پازیٹیو مثبت چیزوں کا ہوگا, اور ہم سب مثبت انداز سے آگے اپنے ملک کو, اپنے معاشرے کو لے پائیں گے. پاکستان زندہ باد.